آج یہ ساری رونقیں ہمیں نظر آ رہی ہیں حضور کی وجہ سے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سرکار کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت ہی جہالت تھی، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ سرکار 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت تشریف لائے، اور سرکار نے آ کر اس کائنات کو نور سے منور فرما دیا، اس اندھیرے کو دور فرما دیا، اس ظلمت کو دور فرما دیا، جہالت کو سرکار نے دور فرما دیا۔ حضور کے آنے سے پہلے حالت یہ تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگود کر دیتے تھے، اتنا ظلم تھا کہ باپ اتنا سخت دل تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو خود زندہ درگود کرتا تھا، گڑھے کھود کر اس میں پھینکتا تھا، خود پھر مٹی ڈالتا تھا۔ سرکار تشریف لائے اور سرکار نے آ کر اس ظلم کو ختم کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے گھروں کو سجائیں گے، ہم اپنی گلیوں کو سجائیں گے، اور ہم اپنی مسجدوں کو سجائیں گے، گھر میں محفل پاک کا اہتمام کریں گے، اور اپنی زبان پر درود و سلام کے نغمے پڑھیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کریں گے۔ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں نا، حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم پیارے بچوں، جب صحابہ بیٹھتے تھے نا، جنہوں نے حضور کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب انہوں نے نا سرکار کو دیکھا اور حضور کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، پھر جب بھی بیٹھتے تھے ان کی محفل میں دنیاوی باتیں نہیں ہوتی تھی، ان کی محفل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان ہوتی تھی۔ یعنی صحابہ بھی بیٹھ کر سرکار کا تذکرہ کرتے تھے، سرکار کی عظمت کو بیان کرتے تھے، سرکار کی شان کو بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نا صحابہ بیٹھے تھے اور بیٹھ کر نا سرکار کا تذکرہ کر رہے تھے، سرکار کی عظمت کو بیان کر رہے تھے، سرکار کی شان کو بیان کر رہے تھے۔ ادھر صحابہ بیٹھ کر نا محبوب کے لیے محفل سجائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ مجلس کس نے سجائی ہے، اس مجلس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ محفل پاک کیوں سجائی ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ آپ سے بھی کوئی پوچھے گا، گھر والے پوچھیں گے کیا کہ آج ادارے میں کیا ہوا، آپ کہیں گے کہ طلباء نے نعتیں پڑھی، طلباء نے تقریر کی، اچھے اچھے بچوں نے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور کسی نے تقریر کی، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، کسی نے تقریر کی۔ یہی کہیں گے نا کہ آج ہمارے ادارے میں محفل پاک تھی، صحابہ بیٹھ کر محبوب کی عظمت بیان کر رہے تھے، سرکار کی شان بیان کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سرکار تشریف لے آتے ہیں، سرکار پوچھتی ہیں یہ محفل کس نے سجائی ہے، یہ محفل کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ رب کعبہ کی قسم آقا، ہم نے یہ محفل پاک اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پہ اذان عظیم فرمایا ہے۔ آپ کو بھیج پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بھیجا اور ہم پہ احسان عظیم فرمایا۔ اب صحابہ کی محفل ہے اور اس میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اس میں شان مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا تم نے محفل پاک اس لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اس کی غرض بتائی ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے قسم دو،
سرکار نے فرمایا مجھے قسم دو. صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم آقا ہم نے محفل پاک آپ کے لیے سجائی ہے. کیا کیا ہے ہم نے محفل پاک آقا؟ ہم نے اسی مقصد کے لیے سجائی ہے. ہم حلف دیتے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے تم پر تہمت لگانے کے لیے یہ حلف تم سے نہیں لیا، بلکہ میں اس محفل کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، شان کو بیان کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا تم یہاں بیٹھ کر میرا تذکرہ کر رہے ہو اور یہاں بیٹھ کر محفل پاک سجا رہے ہو. رب عرش پہ بیٹھ کر خالق کائنات فرشتوں میں تمہارا تذکرہ فرما رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہاں اگر حضور کی عظمت کے لیے، حضور کی شان کے لیے محفل پاک سجائی جاتی ہے، وہ محفل پاک وہ جو اتنی مقدس ہوتی ہے، اتنی عظمت والی ہوتی ہے، اتنی شان والی ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر آقا کے نغمے پڑھتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. رب کریم فرشتوں کی مجلس میں ہم سب کا تذکرہ کرتا ہے. اس لیے ربیع الاول کا مہینہ یہ بہاروں کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ یہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. اپنے گھروں کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں، اپنے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کریں. آپ کی زبان پر زیادہ سے زیادہ درود پاک ہونا چاہیے. دعائیں خالق کائنات مالک کائنات اس ادارے کو حضور کی آمد کا صدقہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں اور جتنے بھی متوسلین ہیں، جتنے بھی اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، دعائیں رب ذوالجلال سب کو علم و عمل اور رب ذوالجلال حضور کی محبت کی دولت کے خزانوں سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.